ناظرین، آزاد جموں کشمیر کے وزیراعظم آج فارغ ہو گئے. ججوں کا دھواں نکالتے نکالتے اپنا ان کا دھواں نکل گیا، لیکن اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ یہ عام علاقہ نہیں ہے، پاکستان کے دفاع کا ایک فرنٹ لائن ایریا ہے. اس کی سیاست کے اثرات جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر تک بھی جاتے ہیں. ان کے حالات کو دلی بھی دیکھتا ہے، دنیا بھر اس پر نظر رکھتی ہے. تو جس قسم کے واقعات آج ہوئے ہیں، ایک توہین عدالت کے نوٹس پر ان کے پرائم منسٹر کو فارغ کیا ہے، اس کے اوپر ہم تجزیہ لے رہے ہیں. ہمارے پاس مشتاق احمد مناز صاحب موجود ہیں، سابق وزیر اطلاعات آزاد کشمیر، سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر. آپ کا بہت شکریہ مشتاق، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مشتاق ہمارے پرانے کولیگ ہیں، لیکن اب کولیگ والا ایشو نہیں ہے، اب یہ سیاستدان ہیں اور ہم صحافی ابھی تک ہیں موجود. یہ بتائیے گا کہ آپ تو خوش ہوں گے، آپ کا اپوننٹ تھا آج فارغ ہوا؟ نہیں، میں قطعاً خوش نہیں. کیوں؟ طلعت صاحب دیکھیں، ہماری جماعت جو ہے نا، خود بھی ہم عدالتوں کے ذریعے ہمیں نکالا گیا. اور اگر آپ دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو بھی یعنی ایک ایسا بینچ بنا کے جس کے اوپر آج خود عدلیہ کے اندر جو ہے نا ایک ڈیوائیڈ موجود ہے کہ وکٹمائز کیا ہے میاں نواز شریف کو. اور ہم کیوں چاہیں گے کہ کسی بھی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کی تحریک کے بغیر جو ہے اس طرح تو پھر غلط فیصلہ ہوا؟ نہیں، اس کے اپنے دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو یا کسی بھی منتخب عوامی نمائندے کو اس طرح سے نہیں نکالنا چاہیے. ہم ججوں کا اور عدالتوں کا انتہائی احترام کرتے ہیں، اور ہم اس لیے بھی احترام کرتے ہیں کہ ہم نے ان عدالتوں سے زخم بھی کھائے ہیں، لیکن ہم نے ان عدالتوں کو ریڈیکیول نہیں کیا. وہ خود آج دیکھیں پاکستان میں گھر گھر کے اندر اس فیصلے پاناما بینچ کے اوپر جو ہے نا جو آج کل گفتگو ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو تنویر الیاس ہے، اس کی اگر شخصیت کا آپ وہ کریں تو انہوں نے خود یہ کہا کہ آپ بیل مجھے مار. عدالتیں شاید اس کو معاف بھی کر دیتی یا عدالتوں کی طرف سے یہ اتنا سخت فیصلہ نہ بھی آتا، لیکن جو حالات پہلے اتنا ہائی ٹیمپو لے گئے، اوپر لے گئے اس کو، اس کی ہائپ کریٹ کیے کہ میں دھواں نکال دوں گا، میں دیکھوں گا کہ ان کے اوپر میں ایسا قانون لا رہا ہوں کہ یہ ان کو جو ہے نا یہ روز سٹے کے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی طرف ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، یہ جان بوجھ کے کرتے؟ آپ کا تجزیہ کیا؟ نہیں، میرے خیال میں ان کو اس کی شدت کا اندازہ نہیں تھا. وہ یہی دیکھیں نا، جب بندہ حکمران ہو اور پھر پیسے والا، جس آپ دیکھیں نا جس یعنی بیک گراؤنڈ سے وہ آئے، جن کا وہ کیونکہ سیاسی کارکن کبھی نہیں رہے ساری زندگی، یعنی وہ کاروباری شخصیت رہے، پیسے کے زور پر سب سے پہلے انہوں نے اپنے ایم ایل اے شپ کا ٹکٹ لیا پیسے کے زور پر، پھر پوری پارٹی کی صدارت پارٹی پیسے کے زور پر لے لی، پھر وزارت عظمیٰ پیسے کے زور پر لے لی. پیسہ کس کو دیا؟ پیسہ عمران خان کو دیا، اور کیا مجھے دیتے؟ جس نے علی امین گنڈا، یہ تو کوئی ایسی چیز ہے تو ایسی نہیں، میں جاننا چاہوں کہ مقامی طور پہ پیسہ لگا کر بندوں کو اپنے ساتھ کیا اور عمران خان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، یا براہ راست اوپر پیسے دے کے؟ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو آپ کو پارٹی یعنی ایم ایل اے، میں بھی ایک یعنی اس بیک گراؤنڈ سے نہیں تھا، لیکن میں گیا، میں پہلے جا کے ٹکٹ لے کے تو میں پہلے الیکشن لڑا، ساری چیزیں پروسیس کے ذریعے. اب یہ بھائی صاحب نے پوری پارٹی خرید لی. پارٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کی ساری، اب وہ یعنی اس وقت خود بیچارے معتوب ہیں، ان کے اوپر ٹی وی پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن آزاد کشمیر کے سرکلز کے اندر یہ بات تو ڈکی چھپی ہے ہی نہیں، نہ آج ہے نہ کل تھی، کہ وہ کس طریقے ان کا کیا طریقہ کار تھا. الیکشن کیسے جیت گئے؟ انہوں نے آپ کو ہرایا نا؟ جی، مجھے ہرایا انہوں نے، اور کافی مارجن سے ہرایا. جی 9,000 کی مارجن. اور آپ اپنے حلقے سے مجھے پتا بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کا پہلا ہے انٹرنس انٹو دی اسمبلی. جی، انٹرنس. ووٹ کس طرح لے لیے؟ دیکھیں جی، وہاں پر بھی انہوں نے پیسہ استعمال کیا، ہر جگہ کے اوپر انہوں نے پوری کی پوری پارٹی لوگ جو ہے نا خرید لیے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ آزاد کشمیر میں ہم جو الیکشن لڑتے تھے نا جی، میں خود یعنی 2 الیکشن لڑا ہوں، ہمارا ایک مرکزی الیکشن ایک آفس ہوتا ہے یا کوئی چیز ہے، یا زیادہ زیادہ 2 4 6 گاڑیاں ہوتی ہیں، یعنی موصوف کے ساتھ تو 250 300 400 گاڑیاں تھیں، پتہ نہیں کچھ 50 100 الیکشن آفس تھے. ہر جگہ پر بندہ پیسے لے کر کہتا تھا کہ جی آپ چھوڑیں، آپ اپنی فیملی کی بات کریں. تو وہ اس وقت بھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ پیسے کے زور پر آپ آ رہے ہیں تو اس کی انتہا کیا ہوگی؟ انتہا ہمیں یہ لگی کہ پھر وہ آ کے پوری پارٹی، آپ دیکھیں بیرسٹر سلطان پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے آ کے سب جو ہے نا وہ کر کے ان کو بھی فارغ کر کے ادھر یعنی وزارت اتنی طاقت صرف پیسے کی، اور کیا مجھے بتائیں. تو پھر اب آپ یہ اس کی ذرا وضاحت کریں، کیونکہ ناظرین کے لیے بھی دلچسپ ہوگا کہ اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد کوئی شخص
اتنی نادانی کا اظہار کیوں کرے گا کہ وہ جا کے ٹکر مار دے بیل میں؟ دیکھیں ان کو یہ لگا کہ بھائی دیکھیں آپ اب وہ اپنے کابینہ کے لوگوں کے ساتھ اپنے کارکنوں کے ساتھ یعنی جس بندے کے پر دو پریس سیکٹری جو ہے نا فارغ ہو گئے, جن کے جو ہے نا ڈائریکٹر جو پولیٹیکل افیئرس تھے وہ فارغ ہو گئے, ڈی جیز تھے, جو بھی ان کا سٹاف تھا, جو ان کا پولیٹیکل سیکٹری تھے, پولیٹیکل پریس سیکٹری تھے, جو ان کے سٹاف کے ساتھ کوئی ایڈوائزر تھے, ان کو سب وہ لگاتے تھے, 6 مہینے کے بعد گالیاں دے کے ان کو فارغ کر دیتے تھے. اب یہی چیز ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب ایک تو شام کو وہ ظاہر وہ فون کر کے یا کوئی لوگوں کو باضابطہ جو ہے نا وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں, وہ تو خیر آڈیو ٹیپس بھی ہے نا, ایک جرنلسٹ کو جو ہے نا رات کو 2:30 بجے فون کر کے. تو اب وہ ان کو یہ تھا کہ ججز کو بھی آپ تھریٹن کریں گے نا تو یہ کیونکہ ججز یہ کرتے کیا تھے کہ ایک وہ آج سیکٹری لگایا کل دوسرا سیکٹری, بیڈ گورننس تھی تو وہ جا کے عدالت سے رجوع کر لیتے تھے, عدالت ان کو جو ہے نا اسٹے دے دیتی تھی. یہ کہتے تھے جناب میری اتھارٹی کو آپ جو ہے نا وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے, میں ایسا قانون لاؤں گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکے گا. ان کو یہ تھا کہ یہ ججز کو تھوڑا سا جب جائیں گے تو انہوں نے آگے سے لم لیٹ ہو گئے اور ساری چیزیں مان کے آگے. جب مان کے آگے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یعنی میں سچی بات ہے میں کورٹ کے فیصلے سے تمام تر تحفظات یعنی ان کا جو مشکوک قسم کا جو کردار سیاست میں رہا اور میرے اپوننٹ بھی ہیں, میرے حلقے سے بھی ہیں, تو میں اس کے باوجود ان کا اس طرح جانا مجھے اچھا نہیں لگا. لیکن جب میں نے بات کی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے تمام ججز کے سامنے کوئی چیز انہوں نے کسی کو کنٹراڈکٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کیا, لیکن ساتھ 3 مرتبہ معافی بھی تو مانگی نا, مانتے سارے انہوں نے کہا جی میں نے کیا ہے. تو پھر لوگوں نے یہی بتایا نا جو ان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ مانیں اور اپنے آپ کو جو نا معافی مانگ دے جو ساری. اب اس کے اندر بھی پیسہ وہ درمیان کے لوگ جو تھے آپ کو پتہ ہے تنویر الیاس صاحب کی تو ہر بات کے اوپر جو ہے نا یعنی لوگ رات کو شرطیں لگاتے کہ یہ کام کر رہا ہے, اگلے دن اس کے اوپر جو ہے نا درمیان میں انٹرلوکیوٹر بڑھ جاتے تھے, پھر درمیان میں پیسے کے لین دین کر کے ساری چیزیں طے کر دیتے تھے. ان کو یہ بھی تھا کہ یہ تھی اور مافیا کا یہ اس طرح ایک انجام ہوا, لیکن یہ ہر وزیر اعظم کا انجام نہیں ہونا چاہیے, یہ عوامی نمائندوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن تنویر الیاس کے معاملے میں تنویر الیاس کا اپنا قصور ہے, اپنا قصور. اچھا ذرا اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ چلیں آپ نے تو کہہ دیا کہ اصولی طور پر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے, منتخب نمائندگان جیسے بھی ہوں ان کو ایسے گھر نہیں بھیجنا چاہیے, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا بڑا جولٹ ہے اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں, کنسیڈرنگ کہ انہوں نے کتنا پیسہ لگا کے پیسے کی گوند سے انہوں نے پارٹی کو جوڑا, پارٹی پہلی مرتبہ 32 سیٹیں اس نے لی, یہ پرائم منسٹر بن گئے. تو اگر پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی یہ رہے پیسے کی وجہ سے, تو ان کو یہ دھچکا, پی ٹی آئی کو دھچکا ہے آپ کے خیال میں؟ پی ٹی آئی کو بہت بڑا دھچکا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو اب اگلا دیکھیں, اب آج عمران خان صاحب نے 11 بجے رات کو زمان پارک لاہور میں اجلاس بلوایا تھا پارلیمانی پارٹی کا آزاد کشمیر کا, لیکن آج انہوں نے پھر کینسل کر دیا کہ کل آپ سپریم کورٹ میں جو ہے نا اپیل کریں, اگر اپیل میں اگر آپ کو ریلیف نہ ملا تو پھر آپ کل شام کو آ جائیں نئے قائد ایوان کے لیے. اب نئے قائد ایوان کے لیے 3-4 گروپس ہیں. اب تنویر الیاس کا تو واحد جو میرٹ تھا وہ پیسہ تھا, سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ڈیل کر کے ریٹرن پیسے دے کے دستخط بھی کرائے ہوئے ہیں کہ جناب جس وقت ان کو بنایا گیا تھا ایک بندہ آتا تھا یہ چک شہزاد میں ایک دستخط کس چیز پہ کروائے ہوئے کہ اتنے پیسے میں نے اتنی دی, اور یہ بتاتا ہوں نا میں ٹی وی پہ بھی یہ بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہوتے تھے, ایم ایل اے گیا وہ وہاں سے پیسے اٹھاتا تھا, سائن کرتا تھا وہاں سے, بلکہ ایک ایم ایل اے نے کہا کہ جی وہ دوسرا ایم ایل اے وہ خود پیسے نہیں لے گا, اس کی آپ مجھے دیں پیسے. اس نے کہا چلو اس کو بھیجو, اس کا دفعہ ہو, اس کا معاملہ جو ہے نا وہ میرا اور اس کا ہے, آپ جائیں. اور اس میں یہ ذاتی ڈیلنگ یہ بھی ہے, اس میں جعلی کرنسی بھی گئی ہے, یہ بھی میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں. یعنی یہ بھی مجھے کوئی اس کو چیلنج کرے کہ اس میں وہ جو پیسے دیے گئے اس سارا کیش ٹرانزیکشن تھا. اور ایک ایم ایل اے نے جا کے جب ایک ہی ایم ایل اے نے جا کر کہا کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں, اس کو صرف جعلی کرنسی اس کی واپس دی گئی, باقی کسی کو نہیں دی گئی. تو اگر آپ اس کے اوپر ایسٹیمیٹ کوئی نمبر ڈالنا چاہیں گے آپ کے خیال میں کتنا پیسہ؟ یہ تقریباً کوئی 8 سے 10 ارب کا یہ پورا پروسیس ہے, جس میں ٹکٹ لینے سے لے کے پارٹی لینے سے لے کے وزارت عظمیٰ لینے سے لے کے وزارت عظمیٰ کو برقرار رکھنے تک یہ سارا کوئی 6 سے 8 ارب روپے یا 8 سے 10 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. مستقبل کی فورکاسٹ کیجیے گا, آپ کی پارٹی متحرک ہوگی اسمبلی کے اندر سے اپنے بندے کو لانے کے لیے, جوڑ توڑ کے لیے آپ نے پی ٹی آئی کے اندر گروپس کا ذکر کیا, یہ جانتے ہوئے کہ سارے کے سارے مانگ تانگ کے پورے کیے ہوئے, جس طرح جی ڈی اے یہاں پہ بنی, باب یہاں پہ بنی, وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے باب اور جی ڈی اے بنوائی انہوں نے. آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کو اپرچونٹی نظر آ رہی ہے اپنے بنوانے کے لیے؟ تقریباً 7 ایم ایل اے چاہیے نا اپوزیشن کو, صرف 7 ایم ایل اے کی. آپ اور پیپلز پارٹی ملا کے؟ پیپلز پارٹی کے 13 ہیں, 7 ہمارے ہیں, پیپلز پارٹی کے 12 ہیں, 7 ہمارے ہیں, 19, ایک جے کے پی پی جو اپوزیشن ہے, 20 کے ہم ہیں,
اور 2 3 4 بندے تو پہلے سے فارغ پھر رہے ہیں انہی کے جو کہ ہوا میں ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے 3 وہ تو 4 MLA ٹوٹل چاہیے. اسپیکر صاحب آلریڈی ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے پچھلے 4 ماہ سے آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس مسلسل ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا 4 ماہ سے الیکشن یعنی جو سیشن ہے وہ چل رہا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو وجہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پہ ایک یعنی قانون لانا چاہ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے پرویز لائی میتھڈالوجی یہ ایک آرڈیننس لانا چاہ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اجلاس جاری رکھا ہوا ہے جو پرویز لائی صاحب کرتے ہیں جی وہ یہی ہے اس کی. لیکن اب ان کو نئے قائد ایوان کے لیے وہاں 4 سے 5 گروپس ہیں اور ایک گروپ دوسرے گروپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر تو چلو ایک پیسے کی چمک تھی تو اس لیے اس کے اوپر اتفاق ہو گیا, لیکن جب یہ ہٹے گا تو دڑام سے وہ پوری پولیٹیکل جو ایک سٹرکچر بنایا تھا پی ٹی آئی نے آزاد کشمیر کے اندر وہ دڑام سے نیچے گرے گا. بالکل. آخر میں اسلام آباد میں یہ بھی ایک بات چل رہی ہے کہ بنیادی طور پر ان صاحب نے اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے اعمال کے ذریعے جو پاورز دیٹ بی اسٹیبلشمنٹ ان کو بہت ناراض کر دیا تھا, تو وہ موقع کی تلاش میں تھے. یہ موقع بہت سارے دیتے رہے, موقع ان کو ملا اور انہوں نے ان کو کھڑکا دیا. عمران خان صاحب کو 2 ہی تحفظ اویلیبل ہیں ایڈمنسٹریٹولی, گلگت بلتستان اور اے جے کے. آج ان کا ایک جو ہے نا پلر وہ گر گیا اور ابھی بھی دیکھیں نا جو ابھی آیا اب ان کو پیسے کا چسکا لگ گیا ہے. اب جو نئے قائد ایوان کے تک میں آپ کو وہ معلومات دوں گا کہ جو آپ کو یعنی آپ تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر جو کہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے وہاں پر تو یہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہی ہیں. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ تنویر الیاس صاحب تو چلے جائیں گے تاریخ میں, لیکن پھر یہ اتنی چیزوں کو مہنگا کر گئے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اور عمران خان جیسے لوگ جو ابھی بڑے دعوے کرتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ تنویر الیاس کی جو وہ سوائے پیسے کے علاوہ ان کی کوئی اور کریڈیبلٹی نہیں تھی. تو وہ جو روایت چھوڑ گئے تو وہ کل بھی جو بندہ آئے گا وہ وہاں پر کیش رکھے گا تو نئے قائد ایوان کا تقرر ہوگا. یہ نہ ہو کہ آپ کا بندہ آ جائے تو پھر آپ کہیں جی ایسی بھی اسرا لے. نہیں ہم نے تو بیٹھا, ہم خود پیپلز پارٹی ہے, ہم تو خود لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اس پیسے کے اس کے خلاف یعنی جہاد کریں, ہمارے ساتھ مل کے جہاد کریں, یہ تاکہ پیسے کا عمل دخل سیاست سے ختم ہو. بالکل. آخر میں اسی فنشڈ پولیٹیکلی آپ کے خیال میں یا اس کے پاس چانس ہے تنویر الیاس کے پاس؟ ابھی سپریم کورٹ سے 10% چانس آپ کہہ سکتے ہیں, کل ریلیف کا 10%. اگر نہیں ملتا تو پھر ختم تاریخ ہے. He's done and dusted. Thank you very much for being with us.